آغاز میں آپ کو بتائیں IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزک کی نیوز کانفرنس۔ IMF قرض پروگرام میں 6 ماہی کے ساتھ 3 ماہی جائزہ بھی لے سکتا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا پاکستان کا حالیہ دورہ بھی 3 ماہی کارکردگی کے لیے 12 سے 15 نومبر تک کیا گیا۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزید کیا کہنا تھا ان کا شعیب؟ جی، انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان نے کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے ایک نئے قرض پروگرام کی درخواست کی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے ورکنگ جاری ہے، جامع مشاورت اس کے اوپر کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے اس پروگرام کو آئندہ سال جو ہے وہ پہلے کوارٹر میں حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت مکمل کر کے اس پروگرام کو فائنل کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے جو شارٹ کمنگ ہیں اور خاص طور سے جو ٹیکس شارٹ فال ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے۔ تاہم انہوں نے اوور آل پاکستان کی کارکردگی کو سراہا اور یہ کہا کہ پاکستان نے نئے قرض پروگرام کے لیے معاشی اہداف مکمل کیے ہیں۔ جی شکریہ شعیب۔ بانی کا حکومت گرانے کا امریکہ پر الزام، بشرا بی بی نے کسی اور پر الزام لگا دیا۔ کہتی ہیں بانی PTI جب ننگے پاؤں مدینہ گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئی۔ باجوہ کو کہا گیا آپ کس شخص کو لے کر آئے ہیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ باجوہ کو کہا گیا ہم تو اس ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ تب سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا اور بانی PTI کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا۔ صرف ایک ہی شرط پہ چینج ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں۔ اس کے علاوہ کسی قیمت پہ 24 چینج نہیں ہو سکتی۔ اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے۔ تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں۔ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا۔ ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں یا ورکرز کو نہیں کہا کہ وہ جہاد کے نعرے لگائیں۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ 72 ایئرز کے خان ہو چکے ہیں، کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ اپنی زندگی کو انجوائے کریں؟ قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی۔ کہا بانی PTI کے سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کالز نہیں آئیں۔ ARY نیوز سے غیر رسمی گفتگو میں کہا بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں، میرے پاس کوئی کال نہیں آئی تھی۔ بشرا بی بی انتہائی احمقانہ گفتگو کر رہی ہیں۔ ریاست کے درمیان ایسی بات نہیں ہوتی، کوئی ریاست دوسری ریاست کے آرمی چیف کو ایسے نہیں کہہ سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بشرا بی بی نے دوست ملک پر انتہائی غلط الزام لگایا۔ PTI کی سیاست جھوٹ اور دھوکے پر چلتی ہے۔ بشرا بی بی نے اپنے سیاسی بیانیے کے لیے گھٹیا حرکت کی ہے۔ احمقانہ اور جاہلانہ بیان ہے۔ بشرا بی بی اٹھ کے ایک دوست ملک پہ الزام لگائیں جو پاکستان کی پچھلی کئی دہائیوں سے مدد کرتا آیا ہے۔ جب دیکھا کہ امر بالمعروف کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا، ہم کوئی غلام ہے کا بیانیہ بھی پٹ گیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی اس طرح تقویت نہیں پکڑ رہا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں باہر آئی ہوں تو میں ایک ایسے سپن دیتی ہوں چیزوں کو، ایک تیر سے دو شکار کرو کہ لوگوں کے اندر ایک ایموشن اجاگر ہوں کہ جی یہ مدینہ میں ننگے پاؤں چلنے کی سزا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بانی PTI کی اہلیہ کے بیان پر رد عمل۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب دیرینہ دوست اور بھائی ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ سیاست چمکانے کے لیے سعودی عرب پر الزام تراشی افسوسناک ہے۔ پوائنٹ سکورنگ کے لیے دیا گیا بیان مایوس کن ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر سمجھوتہ کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ سیاسی قوتوں کو اپنے معمولی سیاسی مقاصد کے لیے ایسے بیانات سے باز رہنا چاہیے۔ بشرا بی بی جھوٹ بول رہی ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں میں خود سعودی عرب کے دورے میں بانی PTI کے ساتھ تھا۔ سعودی عرب کو جنرل باجوہ کو کالز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی دورے پر ساتھ تھے۔ بانی نے کون سی شریعت نافذ کر دی؟ بشرا بی بی کے بیانات سعودی عرب کے خلاف مہم کا حصہ ہیں۔ بانی نے 3 سال تک جو مانگا سعودی عرب دیتا رہا، آخری سال تو زیادہ دیا۔ بالکل
جھوٹ ہے. میں یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں موجود تھا خان صاحب کے ساتھ, جنرل باجوہ بھی ادھر موجود تھے. مدینہ منورہ میں جب عمران خان صاحب وہاں پہنچے تو ان کو کال کی تو ضرورت نہیں تھی کہ سعودی عرب ان کو کال کرتا. مجھے آپ بتائیں کون سی شریعت خان صاحب نے پاکستان میں نافذ کی ہوئی تھی, یا کون سی شریعت اس کے بعد پاکستان میں نافذ کر دی؟ دوست ممالک کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. اگر انہیں یہ نہیں چاہیے تھے تو وہ پھر 3 سال ہر طرح سے جو مانگا عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے وہ کیوں دیتے رہے؟ آخری دورے میں بھی جو خان صاحب نے مانگا اس سے زیادہ انہوں نے دیا. یہ ایک کمپین کا حصہ ہے جو سعودی عرب کے خلاف ہے. پاکستان کے اب جو تعلقات پچھلے 6 ماہ کے اندر بہترین ہوئے ہیں, سعودی سرمایہ کاری یہاں آ رہی ہے, یہ بات صرف اس لیے کی گئی ہے کہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کیا جائے. جب عرب اسلامی دنیا میں پاکستان کے تعلقات عمران خان صاحب نے تباہی کے دانے پر پہنچا دیے تو وہی جنرل باجوہ تھے جنہوں نے جا کے ان تعلقات کو دوبارہ بحال کیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بشرا بی بی کے بیان پر رد عمل میں کہا, ایک گھریلو غیر سیاسی خاتون نے قوم سے خطاب کیا. موصوفہ نے ایک دوست اسلامی ملک پر خودکش حملہ کر دیا ہے. دوست ملک پر شریعت ختم کرنے کا الزام لگا کر خود شریعت کی ٹھیکیدار بن رہی ہیں. بڑے دوست اسلامی ملک جو مسلم امہ کا ستون ہیں, ان پر الزام بہت خطرناک ہے. ان فسادیوں کے ہوتے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا. سعودی عرب کے دورے میں بانی کے ساتھ تھا. اس بیان کا پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوگا. فواد چودھری کہتے ہیں امریکہ نے جب پاکستان میں مداخلت کی تو عرب بلاک کا اہم کردار رہا. اب بھی کچھ ہو تو سعودی عرب کا کلیدی کردار ہوگا. عمران اسماعیل نے کہا ہمیں سعودی عرب میں رائل استقبالیہ دیا گیا. اس بیان سے بانی پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اگر فائدہ ہو سکتا تھا ایم بی ایس کی مدد سے ہو سکتا تھا, جو شاید اب نہ ہو. اس میں میں خود ساتھ تھا. بہرحال اس کا نقصان ہوگا اور نقصان ہوا ہے. پاکستان کے اندر امریکہ نے جب بھی انٹرونشن کی ہے وہ عرب بلاک ان کا دایاں ہاتھ رہا ہے, اور اب بھی جب بھی کوئی انٹرونشن ہوگی جو بھی ہوگا اس میں بھی سعودی عربیہ کی ایک بڑی کلیدی پوزیشن ہے. جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی اور پھر اس کو اسی طرح سے چلانا شروع کیا, بہت پی ٹی آئی کا انہوں نے نقصان کیا. لکیلی اس دورے میں تھا صاحب خان صاحب کے, اور ہمیں بڑا رائل ریسیپشن دیا گیا. نقصان ہوگا اس بیان کا آپ کے خیال میں؟ بالکل نقصان ہوگا. اس سے کوئی فائدہ عمران خان کو نہیں ہوگا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فائدہ ہو سکتا تھا خان صاحب کو تو وہ ایم بی ایس کی انٹرونشن سے ہو سکتا تھا, جو شاید اب نہ ہو. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں, ملک میں پولیو وائرس کے مزید 2 کیس سامنے آ گئے ہیں. اس نیشنل ریفرنس لیب کی خیبر پختونخوا سے پولیو کیسز کی تصدیق. پولیو کیس ڈی آئی خان کی تحصیل درازندہ سے رپورٹ ہوئے ہیں. رواں سال کے پولیو کیسز کی تعداد 52 ہو گئی ہے. بات کریں گے, جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے جہانگیر. رواں سال کے پولیو کیسز کی تعداد اب 52 ہو گئی ہے. 3 سالہ بچے 1.5 سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. متاثرہ بچوں میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے. پولیو کیسز کی جینیاتی تشخیص کا عمل جاری ہے. رواں سال خیبر پختونخوا سے 5 پولیو کیس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. سال بلوچستان 24, سندھ 13 پولیو کیس رپورٹ ہوئے ہیں. رواں سال پنجاب سے 1, اس بعد سے 1 پولیو کیس رپورٹ ہوا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس عاشق اوان نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا. فردوس عاشق اوان نے استعفیٰ صدر استحکام پارٹی علیم خان کو بھجوا دیا. فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے ذاتی مصروفیات اور صحت کے مسائل کے باعث عہدے پر کام جاری نہیں رکھ سکتی. بطور ممبر استحکام پاکستان پارٹی کی خدمات انجام دیتی رہوں گی. فردوس عاشق اوان استحکام پاکستان پارٹی میں سیکرٹری اطلاعات تھی. کراچی میں جاری عالمی دفاعی نمائش کے سلسلے میں نشان پاکستان پاک سی ویو پر عوام کے لیے شاندار ایئر شو ہوا, جس میں تینوں مسلح افواج نے اپنی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. ایس ایس جی کمانڈوز کی پیرا جمپنگ اور انسداد دہشت گردی کی مشقوں کو شہریوں نے بھرپور انداز میں سراہا. افضل خان کی رپورٹ میں دیکھیے. حق ہو اللہ ہو کے نعرے, جنگی ہیلی کاپٹروں کی گھن گرج. دفاعی نمائش آئیڈیاز کی مناسبت سے سی ویو پر ایئر شو کا انعقاد. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ مہمان خصوصی تھے. C-130 طیاروں میں سوار کمانڈوز نے ہزاروں فٹ بلندی سے پیرا جمپنگ کا مظاہرہ کیا تو فضا میں قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے. تینوں مسلح افواج کے جوانوں نے انسداد دہشت گردی مشق کا مظاہرہ بھی کر کے دکھایا. شرکا اپنی افواج کی صلاحیتوں پر اش اش کر اٹھے.
تمام ہماری فورسز اس وقت پاکستان کے لیے یہ بہت محنت کر رہی ہیں، اپنی جانیں لٹا رہے ہیں، بہت سارے لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان ایونٹس کا ہونا بہت ضروری ہے اور بہت مزہ آیا ہمیں. تمام جوانوں نے بہت ایفرٹ کی. مجھے لگتا ہے اس طرح کے ایونٹس جو ہیں یہ ہم یوتھ کے لیے ایک فیلنگ ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان کی طرف ہماری ڈٹرمنیشن پیدا کرنے کے لیے بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا. proud of our forces. It's really a very hard task thing which they have done, and the display of air show was excellent, really excellent. ایئر شو میں غیر ملکی مبصرین اور سفیروں کے ساتھ عوام کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. ایئر شو کے دوران افواج پاکستان کے شیر دل جوانوں کی تربیت کا عملی مظاہرہ دیکھ کر شرکا کو یہ اطمینان ہوا کہ دفاع وطن محفوظ ہاتھوں میں ہے. کیمرامین مستنصر حسین دانش کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی چین میں 20 نئے تجارتی عہدوں کی منظوری. پاک چین سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے SIFC کی سہولت کاری کا اہم کردار. پاکستان نے چین میں 20 نئے تجارتی عہدوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی. وزارت کامرس نے اس سال 5.5 ارب روپے تجارتی مشنز کے لیے مختص کیے. غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی سے 226.7 ملین روپے کی گرانٹ منظور کی گئی. نئے عہدے برآمدات بڑھانے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ہیں. چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار. پاکستان کی چین کو برآمدات $2.56 ارب. SIFC کے تعاون سے چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات کی مضبوطی خوش آئند. ویلکم بیک. لاہور میں صبح کے وقت جزوی طور پر اسموگ اور دھند کا راج ہے. کھلے علاقوں میں حد نگاہ متاثر ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی موسم خشک رہے گا. مزید بتائیں گے یار محمد. شہر میں موسم آج بھی خشک رہے گا. صبح کے وقت لاہور میں جزوی طور پر دھند اور اسموگ کا راج ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس ریس اس وقت بھی شہر میں 450 سے زیادہ ہے اور اس وقت لاہور شہر دنیا میں کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں صبح کے وقت دوسرے نمبر پر ہے. آج بھی کھلے علاقوں میں ہلکی دھند ہے اور حد نگاہ بھی متاثر ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تمام دن مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ آنے والے دنوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند میں بھی اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں، موسم سرد اور خشک رہے گا. جی. کراچی میں اردو یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے زیر اہتمام ورک پلیس پر ذہنی صحت کا کلیدی کردار عنوان سے قومی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے ماہرین نفسیات نے شرکت کی، جن کا کہنا تھا کہ مثالی ورکنگ پلیس پیدا کر کے کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. انور خان کی رپورٹ میں دیکھیے. وفاقی اردو یونیورسٹی برائے علوم و فنون کے تحت ہونے والی دوسری قومی کانفرنس میں ماہرین شعبہ نفسیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کانفرنس کا بنیادی مقصد ورک پلیس پر ذہنی صحت کے حوالے سے درپیش مسائل کو اجاگر کرنا تھا. ماہرین کہتے ہیں صلاحیتوں کو بہتر انداز میں بروکار لانے کے لیے ضروری ہے کہ ورکنگ پلیس پر مثالی ماحول فراہم کیا جائے. نیشنل کانفرنس میں اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو اسٹگما ہے اس کو کس طرح سے ریڈیوس کیا جائے، منیمائز کیا جائے اور لوگ اس بارے میں بات کریں تاکہ اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ریزالو کر سکیں. قومی کانفرنس میں طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام اور ماہرین نے شرکت کی. ماہرین کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں ذہنی صحت پر عالمی سطح پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ کارکردگی کو مؤثر بنایا جا سکے اور بہترین کارکردگی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. کانفرنس میں ذہنی صحت کے حوالے سے درپیش چیلنجوں سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. اس موقع پر ماہرین کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کو انتہائی اہم قرار دیا گیا. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. اور ICC چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار. شیڈیول کا اعلان اب تک نہ ہو سکا. ICC کے ہیڈ آفس دبئی میں خاموشی چھائی ہوئی ہے. PCB کے سخت موقع پر ICC کا جواب نہیں آیا. پاکستان نے بھارتی ٹیم کے نہ آنے پر وضاحت طلب کی تھی. مختلف کرکٹ بورڈز بھی PCB کے حامی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.